نحمده ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبني حسابا يسيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے سسٹرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو خیر و عافیت سے رکھے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھیں. چلے تو آمین یا رب العالمین. چلے سسٹر، دیکھا اب 2 ہفتے بعد آج ہمارا پیریڈ آیا ہے. تو لاسٹ میں ہم نے پیپر سالو کیے تھے، تو اس میں ہم نے تھوڑا سا باقی تو نہیں تھا، وہ یہ تھا گردان کی، تو آپ وہ چیک کر لینا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. تو آج ہم نیا چیپٹر سیکھیں گے. یہ نیا تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کنسنٹریشن کی ضرورت ہے. ہم تو پلیز کنسنٹریٹ کریں. چلیں، کیا ہے؟ باپ کا نام ہے ثلاثی مجرد. بولو ذرا اس کو پروناؤنس کرو سسٹرز. ثلاثی ثلاثی مجرد. مجرد. اوکے. اور بعد میں ہے ثلاثی مزید فی. بولے ثلاثی مزید فی. کیونکہ یہ جب بولوں گی نا، جب جی اس کا ٹرم جب آئے گا نا، مجرد کیا ہوتا ہے، مزید فی کیا ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تو لیکن یہ نام آپ کو یاد رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی ٹرمز ہم کو عربک میں ہی یاد کرنا ہے نا، تو اس کو اسی طرح یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. چلے تو آپ کو یاد ہوگا سسٹرز کہ میں نے نا آپ لوگوں کو ایک بار پہلے ایک ٹیبل دیا تھا، کہ جس میں نے بتایا تھا کہ فعل ماضی سے فعل مضارع کس طرح بناتے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ کوئی پہلے ہاں یا نہ بولے، آپ کو یاد ہوگا. جی سسٹرز جی یاد ہے؟ میں نے کہا تھا نا، دیکھو کہ فعل ماضی کے 3 صیغے بتاؤ. پہلے فعل ماضی کے 3 صیغے بتاؤ. فعل فعیل فعول. ہاں اوکے. تو جب فعل مضارع بناتے ہیں تو فعل کا کیا بنے گا؟ یفعلو. واہ 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 واہ. اور فعیل کا؟ یفعل. اوکے. اور فعول کا؟ یفعل. ہاں ذرا اپنے آپ کو کریکشن کرے سسٹرز. میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ فعل سے تینوں صیغے بن سکتے مضارع کے: یفعلو، یفعلو، یفعلو. فعل سے 2 صیغے بن سکتے مضارع کے: یفعلو اور یفعلو. لیکن فعل سے 99.9% کیا ہوگا؟ یفعلو ہی بنے گا. یہ ہے نا آپ کے پاس؟ میں نے ہاں یا نہ بولنے ہے نا؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ذرا دماغ میں رکھیں. ہاں اور ابھی اپنے چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، کسی بھی فعل کا مادہ کم از کم 3 حرفی ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے. عربک میں موسٹلی 90% the root words are made of how many letters? Say how many letters? 3. ہے نا؟ 3. اوکے. اور 3 حرفی مادے سے بننے والے فعل کو ثلاثی کہتے ہیں. فعل کو یاد رکھنا، اونلی فعل. جب صرف فعل 3 سے بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی کہتے ہیں. ثلاثہ پتہ ہے نا آپ کو؟ 1 2 3 4 5 6 جو نمبر ہے اس میں ثلاثہ تھرڈ کو بولتے ہیں، رائٹ؟ تو اسی سے یہاں بنا ہے ثلاثی. ٹھیک ہے. تو عربک میں ثلاثی کہتے ہیں، اب اردو میں اس کو ثلاثی بھی کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ثلاثی کہتے ہیں. حرف کی تعداد کے لحاظ سے فعل ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں: ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید بھی. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، ہم نے جب فعل سیکھا اسٹارٹنگ میں، تو فعل کے جو پہلا صیغہ تھا، غائب کا پہلا صیغہ، اسی سے پھر آگے گردان بنی، رائٹ؟ اور وہ کتنے حرف پہ مشتمل تھا؟ فار ایگزامپل خلق، کتنے ورڈ ہیں اس میں؟
तीन बोले खलक तीन का, है ना? तीन और ये फेल सलासिल माजी है, ये फेल माजी है। जी जी ओके, जी मैम। और अच्छा, और उसका वजन क्या है जो असल फेल माजी के वजन पर कौन सा है ये खलका का? फ़अल फ़अल फ़अल। वेरी गुड, ठीक है ना? तो इसका मतलब है जब जब कोई भी फेल, बहुत गौर से सुनना, फेल के वर्ड पर आप स्ट्रेस करो। जब कोई भी फेल 3 लेटर से, उसका पहला सीगा 3 लेटर से बनता है, उसको कहते हैं सलासे मुजर्रद। मुजर्रद मतलब ओनली, ओनली 3 लेटर्स। तुम वो सलासे मुजर्रद के नीचे अब लिख सकते हो, क्योंकि आगे उसका डेफिनेशन आ रहा है, वहाँ मैं तो आपको लिखाऊँगी इंशाअल्लाह, ठीक है? हाँ, देखिए पहले इसका डेफिनेशन देखें। 2 इसकी किस्म हो गई, हाँ? क्योंकि 3 वर्ड से लेटर से बनता है अरबिक का कोई भी हुरूफ, उसको मादा कहते हैं। वो मादा से जब फेल बनता है, तो फेल 2 तरह से होता है। एक फेल जिसका पहला सीगा 3 हुरूफ से होता है, तो उसको कहते हैं सुलासी मुजर्रद। और एक आगे आएगा, ये 3 फेल के 3 हुरूफ तो होंगे, उसमें एडिशन कुछ लेटर्स होंगे, उसको सलासी मज़ीद फ़ी कहेंगे। अभी आपको कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा-सा, लेकिन जब हम पढ़ते जाएँगे, एग्ज़ाम्पल देते जाएँगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है? बहुत गौर से सुनना। चलिए, नंबर 1 सलासी मुजर्रद। बुनियादी तौर पर हर फेल, मैं बार-बार फेल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि फेल का पहला जो माज़ी अगर देखने जाएँ, तो उस क्योंकि आपको याद है ना, मज़ारे तो फेल माज़ी से ही बनता है। तो बेसिकली फेल माज़ी का पहला सीगा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरी बात समझ में आई सिस्टर्स? जी बोले? जी मैम जी मैम। जी मैम सबका आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है? मैम रिकॉर्डिंग है ना इसलिए ज़्यादा बोल नहीं रही। अच्छा, ओके, ओके। तो पर देखो, हमें अच्छा, हमारे कुरान तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतार दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका नुज़ूल हो चुका है, उसमें तो हम पहचान सकते हैं। लेकिन जब हम ये जो ग्रामेटिकल में अगर उसको करने जाते हैं, तो फ़ेल माज़ी से ही फ़ेल मदारी बनता है। और जब फ़ेल मदारी हमको माज़ी का सीगा याद आ जाता है, तो हम उसका तर्जुमा बराबर कर सकते हैं, राइट? सही है ना? हुँ? ये बात ध्यान रखें, तो इसीलिए फ़ेल माज़ी का पहला सीगा जो सिर्फ़ 3 हुरूफ पे मुश्तमिल होता है, इसीलिए उसको सलासे मुजर्रिद कहते हैं, 3 लेटर्स ओनली। क्यों? क्योंकि एक किस्म आगे आ रही है, सलासी मुजर्रिद फ़ी सलासी मज़ीद फ़ी, ठीक है? तो चलिए इसका पहले डेफ़िनिशन पढ़ लेते हैं। बुनियादी तौर पर हर फ़ेल में अमूमन 3 हुरूफ असली होते हैं, है ना? रूट वर्ड, असल उसका, जिन्हें मादा रूट कहा जाता है। अगर किसी फ़ेल माज़ी के पहले सीगे वाहिद मुज़क्कर गायब, जो पहला सीगा होता है ना, में सिर्फ़ 3 हुरूफ हों, तो ऐसे फ़ेल को सलासी मुजर्रिद कहते हैं। मसलन कसब, नज़ल, खरज, शहिद, बलग। ठीक है? ये फ़ेल माज़ी है, हाँ? फ़ेल जब हम सीखते हैं तो फ़ेल माज़ी का पहला सीगा जो वाहिद मुज़क्कर गायब है, वो सिर्फ़ 3 हुरूफ से बना है। तो ऐसे ऐसे हुरूफ को यानी ऐसे वर्ड को, ऐसे अल्फ़ाज़ को क्या कहेंगे? सलासे मुजर्रद। घबराओ मत, ये बाब और ये अभी मैं जो सिखा रही हूँ ना, ये बुनियाद है सिस्टर्स, फ़ेल का बुनियाद है। तो अब धीरे-धीरे हम धीरे-धीरे इसको जाएँगे, कोई इसमें जल्दबाज़ी नहीं है। हाँ, नहीं समझ में आया तो ऑफ़लाइन हमें फिर से पूछें, ठीक है? तो देखिए कसबा, हाँ, नज़ला, खरजा, शहीदा, बलगा, ये तो सब चंद हैं, हमने आपको तो पूरी लिस्ट दे दी है। तो बस अभी दिमाग में इतना ही इसका डेफ़िनेशन याद रखें, इस 3 हुरूफ पर मुश्तमिल 3 लेटर्स पर जो भी फ़ेल बनेगा फ़ेल माज़ी का, हाँ, वो सलासे मुजर्रिद कहा जाएगा। फर्स्ट कौन-सा देखेंगे? वाहिद मुज़क्कर गायब का पहला सीगा, ठीक है? हाँ, तो इसको कहते हैं सलासे मुजर्रिद, 3 लेटर्स ओनली। वहाँ लिख दें, सलासे मुजर्रिद के नीचे 3 लेटर्स ओनली लिखें, ताकि आपको पता चले, क्योंकि आगे आगे फ़ेल में ही कोई ना कोई हुरूफ सॉरी लेटर ऐड होगा, तो उसको सलासी मज़ीद फ़ी कहते हैं। ट्रिपलेट विथ एडिशनल लेटर, उसका डेफिनेशन देखें।
اگر کسی فعل ماضی کے پہلے سیغے میں 3 حروف سے کوئی زائد حروف ایڈیشنل لیٹر آ جائے تو ایسے فعل کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. یہ زائد حروف ثلاثی مجرد کے معنی میں ایک طرح سے کا اضافہ یا ترمیم مطلب مان لی کہ چینج کر دیتے ہیں. تھوڑا سا معنوں میں چینج آتا ہے، کبھی کبھی سیم معنی رہتا ہے لیکن اس کا معنی تھوڑا الگ رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی آپ کو میں اس کے کس میں بتاؤں گی. ابھی پہلے یہ جو ایگزامپل ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو آگے اور آسانی کے لیے ہم لسان القرآن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہاں گھبرائے نہیں. چلے دیکھیں، ثلاثی مجرد کا پہلا نزلہ. اب روٹ ورڈ اس کا بتائیں مجھے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون زا لام. لام. اچھا، اب نزلہ آپ کو پتا ہے. اچھا مجھے بتاؤ، یہ نزلہ پہلے کون سا ماضی ایک مضارع ہے؟ ماضی. یہ اوکے، فعلا کے پہلے مضارع سے ماضی ہوا کا یہ جملہ فعلیہ ہے. بتاؤ، جملہ فعلیہ ہے. جی ہے. ہاں میم. ہاں ویری گڈ. اسی لیے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اترا. ہے نا، ٹھیک ہے نا. اوکے، اب تم نزلہ کو تم ایسے نہیں کرو گے نازل ہونا، ایسے نہیں بولو گے، کیونکہ وہ برابر اس کے فعالہ کے ابواب پہ، مطلب فعالہ کے سوری وزن پہ نزلہ آیا ہے تو اس کا پورا ایک جملہ فعلیہ بن جائے گا. وہ اترا، ہے نا. یہ بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. حالانکہ نزلہ جو مادہ ہے اس کا مصدر. اچھا مصدر آپ کو پتا ہے، مصدر میں نے سکھائی تھی آپ لوگوں کو مصدر کیا ہوتا ہے؟ نہیں میم، مصدر نہیں. اچھا دیکھیں، مصدر اس کو کہتے ہیں، ہماری فعل مضارع میں آیا تھا یہ ڈیفینیشن. مصدر اس کو کہتے ہیں کہ جیسے عربک کے ڈکشنری میں وہ لیٹر ہو، ہاں اس کا ایک پرٹیکولر معنی ہو، اور اس سے پھر فعل ماضی بھی بن سکتا ہے، فعل مضارع بھی بن سکتا ہے، اور بھی افعال بن سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی روٹ ورڈ، ہاں، اور روٹ ورڈ کا ایک معنی. ٹھیک ہے، روٹ ورڈ وداؤٹ فعل ماضی، وداؤٹ فعل مضارع، کچھ بھی نہیں، اس کو مصدر کہتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ڈیفینیشن ہے اپنے کتاب میں، پھر سے پڑھ کے ہم آپ کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، بس اب میں نے یہاں پر یہ کیوں بتایا، کیونکہ فعل ماضی یہاں ہے. یاد رکھنا، نزلہ itself از فعل ماضی اور وہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ ثلاثی مجرد ہے. بتاؤ جی، کیوں کیوں؟ کیونکہ 3 لیٹر ہے. ہاں ویری گڈ، 3 لیٹر ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب آگے اس کا دیکھیں، ثلاثی مزید فی میں انزلہ، اس نے اتارا. انزلہ کا تم وہ اترا نہیں کرو گے. یہاں ایڈیشنل ورڈ کیا آ گیا بتاؤ؟ الف. حمزہ، الف حمزہ، رائٹ ہے نا. تو اب یہ یاد رکھنا، آگے بھی جب ہم سیکھیں گے نا تو الف یہ ایک فعل ہے. یاد رکھنا یہ افعال ہے، مطلب اس کے لیے سارے افعال ہے یہاں پر مزید فی کے بھی. ابھی باپ اس کا بنے گا، ابواب بنیں گے. میں ابھی کنفیوز نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن الف کبھی کبھی سپوز کہ کبھی کبھی وہ کوشچن مارک کے لیے بھی آتا ہے، کوشچن کے لیے بھی آتا ہے. لیکن جب ہم باپ سیکھ لیں گے نا، ابواب، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ الف ثلاثی مزید فی کا ہے. ہاں، اور اس کا معنی اس لیے لیا جاتا ہے. ابھی میں آپ کو آف لائن اس کا ایک ایگزامپل دوں گی، میں جو بات ابھی بتا رہی ہوں نا اس کا. لیکن اب یہاں پر بس اتنا یاد رکھیں کہ نزلہ، ہاں وہ اترا. انزلہ الف ایڈ ہوا تو اس نے اتارا، معنی چینج ہوا. کیوں چینج ہوا؟ حالانکہ نزلہ تو 3 ہی ورڈ ہے، 3 لیٹر سے ہی بنا ہوا ہے، لیکن مزید فی جب آ گیا تو اس کے معنی میں تھوڑا چینجز آ گئے. ٹھیک ہے، اسی لیے یاد رکھنا، میں ابھی سے بتا دیتی ہوں کہ ثلاثی مجرد کے بھی ابواب ہوں گے، باب ہوں گے. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. اور مزید فی کے بھی باب ہوں گے، جس کا ایگزیکٹلی وزن وہ روٹ ورڈ کے ساتھ آپ بٹھا دو گے نا تو تمہیں پکا اس کا معنی آ جائے گا انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یہ ایک فعل ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہم انشاءاللہ اس کے پریکٹیکلی جب اس کے دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہاں چلے. نیکسٹ ہے قتل، ثلاثی مجرد.
اس نے قتل کیا. قاتل اب ہے تو قتل ہے, الف ایڈ ہوا, اس نے جنگ کی. دیکھیں معنی میں چینجز آ گئے. مزید فی صرف وہی مادہ وہی ہے, روٹ ورڈ وہی ہے, صرف ایک الف لگنے سے معنی میں چینجز آ گئے. ٹھیک ہے ہاں, کیونکہ دیکھو بیکاز جو عربک لینگویج ہے وہ فصیح ہے, بہت واسع, وسیع بھی ہے فصیح بھی ہے. ایک لیٹر سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں ایک ہی مادہ سے, روٹ ورڈ سے. تو ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے. اب بتاؤ, دیکھو قتلا اس نے قتل کیا, قاتلا اب آپ کرو بولو گے, دیکھو تم کتنی مرتبہ آپ ورڈ ٹو ورڈ سناتے ہو. قاتلا کا تم بولو گے کہ اس نے قتل کیا, بولو اس کا تم ترجمہ اس طرح کرو گے قاتل کا. جی سسٹرز کیا ترجمہ کرو گے قاتل؟ قاتل اس نے جنگ کی. اس نے اس نے جنگ کی ہے نا, یا تو اس نے جنگ میں قتل کی ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, مطلب ہم لوگ اور اس کو الیبوریٹ کریں تو ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہاں صرف الف کب لگنے سے, فرسٹ لیٹر کے بعد لگنے سے کیا ہوا, چینجز آئے. روٹ ورڈ 3 تھے. ہاں پھر آگے دیکھیں کسبہ اس نے کمایا, ایک کسبہ محنت سے کمایا. ایک یہاں 2 لیٹر الف اور تا, کسبہ کے اندر یہ ایڈ ہونے سے کیا ہوا, معنی میں چینجز آئی. تو اسی لیے اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. ثلاثی تو رہے گا ہی, 3 لیٹرز تو کہیں نہیں جائیں گے, اس میں ایڈیشنل لیٹر ایڈ ہوئے اور اس سے ایک, ابھی آگے میں بتاؤں گی باب بن گیا, لیکن ابھی باب پر آپ کنفیوز نہ ہو, اس سے ایک لفظ بن گیا ہاں مزید فی سے, اور اس پہ تھوڑا سا معنی بھی چینج ہوا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہی باب جب اگر تم اس کو ایک نام دیں گے نا آگے انشاءاللہ, تو پھر بہت سارے روٹ ورڈ سے اس کا کر سکو گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں, اب ابھی کنفیوز نہ ہونا. میں آگے آگے جب ہمارا لسان القرآن سے بھی ہم پڑھیں گے نا, آپ کو سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے ہاں, مت گھبرائیں. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں, صرفا انصرفا, وہ صرفا یعنی اس نے پھیرا, انصرفا مطلب وہ پھر گیا. ٹھیک ہے ہاں, پھر ہے غفرا اس نے بخش دیا, اور استغفرا بخشش طلب کی, اس نے بس بخشش طلب کی. کیا 3 مزید فی ہو گئے, زاہد کتنے ہو گئے, الف سین اور تا. اچھا یہ ہاں ایک آپ کو بتانا بھول گئی, یہ جو آگے باپ کے بھی نام آئیں گے, ابواب ہوگا, یہ ہمارے علماؤں نے ہماری سمجھ کے لیے, ہمیں اچھا اس کا ترجمہ آنے کے لیے, تدبر غور اور تدبر کرنے کے لیے یہ باب لائے ہیں, بنوائے ہیں یا بنائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی سمجھنا ہاں, کیونکہ آگے ابواب آئیں گے اسی کے پیٹرن پر. ٹھیک ہے, چلیں پھر آگے ہیں قطع اس نے کاٹا, قطع ٹکڑے ٹکڑے کیا. صرف ایک شدہ لگنے سے, ایک شدہ لگنے سے کیا ہوا, تو ڈبل ہو گیا. تو قطع کا کیا ہوگا, اس کو الیبوریٹ کریں گے تو کیا ہوگا, قاف تو عین ہے نا, قطع. ٹھیک ہے, تو کا یا آپ سمجھے کہ ایک شدہ کا یہاں اضافہ ہوا, تو اس سے کیا ہوگا, مانا تھوڑا چینج آ گئے, ٹکڑے ٹکڑے کیا. اب بولو قطع اور قطع کتنا ڈفرنس ہے, بتاؤ کیا ڈفرنس ہے اس میں. شدہ کا. اور ہم دیکھو قطع کا ہم نے اس نے کاٹا, اور قطع کا بھی اگر ہم یہی میننگ کر دیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات, بتاؤ بولے, بات سمجھ میں آئے گی, مطلب ہم ترجمہ اس کو برابر کر سکیں گے. اپن کہیں گے قطع اپن ایک آلو کاٹنے لگنے کی وجہ سے زیادہ یہ ہو گیا, یعنی ٹکڑے ٹکڑے یہ لگ گیا نا, باریک ہو گئے, اور بھی زیادہ بہت سارے ٹکڑے. ہاں جی, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہے نا. قطع جب آ گیا, مزید فی ایڈ ہوا, ہاں تو ہمیں اس کا معنی میں بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا. تو آئے گا دونوں بھی قرآن میں آ سکتے ہیں, آئیں گے, لیکن جب ہم قطع اور قطع تو دونوں کا معنی ایک جیسے کریں گے, بتاؤ ایک جیسے نہیں میم الگ ہوں گے. نہیں میم الگ ہوں گے. مزید فی کا یہی بیٹا, یہی ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ چیپٹر لے آئے ہیں,
ہمارے علماء نے، جس نے گرامر کا جو پہلے سے جب کرے نا، اسی لیے لائے ہیں کہ مزید فی میں جب ایڈ ہوگا تو معنی میں تھوڑے چینجز آئیں گے اور اچھی طرح سے ہم کو سمجھ میں آئے گا قرآن کا معنی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں آئے گا دھیرے دھیرے انشاءاللہ. ہاں چلے ابھی بیٹا وہ اس کا لاؤ نا، لسان القرآن کا 141 پیج. اگر نہیں سمجھے گا ہم نیکسٹ اس میں اس کو واپس سے کریں گے، آپ گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں چلے آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 141 سیم معنی آئے گا، لیکن یہاں اور اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے. ہاں تو ہم اس کو پھر پڑھ جائیں گے، جو میں نے ابھی بتایا نا وہی سارا سمجھایا گیا ہے. میں ابھی پڑھ جاتی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے رب اشرح لی پڑھے. ہاں ذرا آپ کو ٹف لگ رہا ہے تو رب اشرح لی پڑھے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین. چلیں ابواب یہ ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گی نہیں کیونکہ یہ نیکسٹ اس میں آئیں گا. اب خالی ثلاثی مجرد دیکھیں، ہاں اور پھر آگے ثلاثی مزید فی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جن افعال کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے انہیں ثلاثی کہتے ہیں، اور ایسے افعال کی تعداد تقریباً 99% ہے، 99% ہے. جن افعال کا مادہ 4 حروف پر مشتمل ہوتا ہے انہیں رباعی کہتے ہیں. یہ ایک نیا ورڈ ہے، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. جیسے اب 4 لیٹر والا بھی ہوتا ہے نا روٹ ورڈ، وہ اس کو رباعی کہتے ہیں. ہاں اور یہ تعداد میں بہت کم ہے، بہت کم. انہیں قرآن میں بہت کم ورڈ ایسے ہیں جس کے روٹ ورڈز 4 لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو رباعی کہتے ہیں. فعل کے مادے کے حروف کا پتہ ہمیں ماضی کے پہلے سیگے سے لگتا ہے. میں نے ابھی بس سمجھائی تھی نا کہ ماضی کا پہلا سیگا جو ہے وہ ظاہر کرے گا کہ یہ فعل ہے. فعل مطلب یہ اچھا فعل مطلب یعنی یہ ناؤن ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ تو فعل 3 لیٹر سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ ثلاثی میں اگر ماضی کے پہلے سیگے میں حروف مادہ کے علاوہ کوئی اضافی حروف ہو تو اسے ثلاثی مزید فی کہتے ہیں، اور اگر صرف مادے کے ہی 3 حروف ہوں تو وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے. ہم نے سمجھا ہے؟ ہاں اب واپس سے اس کو ریڈ کرنا انشاءاللہ. ہم نے ماضی معروف کے 3 وزن پڑھے ہیں، فعل، فعیل اور فعول، اور مضارع معروف کے بھی 3 ہی وزن پڑھے ہیں، یفعل، یفعل، یفعل. ماضی اور مضارع کے تینوں اوزان میں فرق صرف عین کلمے کی حرکت کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو افعال ماضی میں عین کلمے کے جس حرکت سے استعمال ہو وہ مضارع میں بھی عین کلمے کے اسی حرکت سے لازماً استعمال ہوں گے. میں نے ابھی آپ کو یہ سمجھائی تھی. ہاں افعال کی دی گئی گزشتہ فہرستوں پر غور کر کے ہم درج ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں. ماضی میں عین کلمے پر جب پیش والا ہو تو مضارع میں بھی وہ لازماً پیش والا ہوتا ہے. یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو، جیسے ایگزامپل یہاں دیا گیا ہے. ہاں یعنی فعولا سے یفعلو ہی بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ورڈ ہے کرما، یکرمو. یہ یکرمو، یکرمو نہیں بنے گا. کیوں؟ اچھا کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن میں ایسی طرح آیا ہے، اور ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس طرح سے اس کو لیا کیونکہ وہ مطالعہ کیا انہوں نے قرآن میں، تب ایسا پایا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ بولے یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی میم. اوکے نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں. ماضی میں عین کلمہ جب زیر والا ہو تو مضارع میں وہ زبر والا بھی ہو سکتا ہے اور زیر والا بھی ہو سکتا ہے. مثلا سمع یسمع، حسب یحسبو. اب آپ لوگوں کا وہ یحسبو جو آتا ہے نا وہ ہم آپ کو بعد میں سمجھائیں گے، ابھی پہلے اسی کو رکھیں کیونکہ یہ باب بنیں گے. یہ ہمیں جو ابھی یہ جو ایگزامپل ہے نا اس کو تو ہم رٹا ماننا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو کنفیوز نہ ہونا. یہاں حسیبہ یحسبو یاد رکھیں گے. میری بات سمجھ میں آئی سسٹرز؟ جی میم. ہاں سمع یسمع بولے اب پہلے مجھے بتائے سمع اور حسیبہ یہ دونوں کا وزن کیا ہے؟ ویری گڈ. تو ایک میں یسمع بنتا ہے اور ایک میں یحسبو بنتا ہے. عین کلمے میں دونوں میں فرق کیوں آیا؟
کیونکہ وہ بولے پاسبلٹی ہے. ایگزیکٹلی جب عین کے نیچے کلمے کے نیچے زیر ہوتا ہے تو پاسبلٹی آتی ہے کہ وہ اس کا جب مظاہرے بنے گا تو عین کلمے میں پر زبر بھی ہو سکتا ہے زیر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم اب بس میں وہ اور ایک بات آپ کو 1% ہی ہے نا میم، بہت کم ہے نا وہ پاسبلٹی. نہیں ہے زیادہ ہے کیونکہ ابھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے بیٹا. تو ابھی یہ یاد رکھیے، میں ایک اور بات بتاتے چلوں کہ یہ جب دیکھو فعیلہ کے تو بہت سارے ورڈ ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یسمعو کے اس میں آئے گا یا یحسبو، یعنی اس کے مضارع میں عین کلمے پر زبر آئے گا یا زیر آئے گا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ وہی تو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. جب ابواب سیکھیں گے نا سسٹرز تو پھر ہم کو پتا چل جائے. کتنی اچھی بات ہے نا، ہے نا؟ یہیں پر پھر ہم مارکس کٹ ہوئے ہیں بہت میم، سوری کیا بولے؟ یہیں پر مارکس کٹ ہوئے بہت. مین جول یہی ہے. ابھی اسی لیے ابھی ہم ثلاثی مجرد سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلے میرا نیکسٹ پیج لائن ہم جی. ابھی یہاں ہم یہ ابواب نہیں سیکھیں گے. آج کا بس لیسن یہیں تک رہے گا. یہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے نا یہیں تک رہے گا. ٹھیک ہے. ہاں ماضی میں عین کلمہ جب زبر والا ہو تو مضارع میں وہ زیر زبر اور پیش تینوں حرکات والا ہو سکتا ہے. مثلا فتح یفتح. ہاں حالانکہ عین یہاں یہ تینوں ورڈز کا وزن تو فعلا ہی ہے، لیکن جب وہ مضارع بنتا ہے تو یفعلو بھی بن سکتا ہے، یفعلو بھی بن سکتا ہے، یفعلو بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ضربا یضربو، نصر ینصر. ٹھیک ہے. اب یہ اچھا ہم خالی یہاں تک پڑھ لیتے ہیں. ہاں ہاں تک پھر وہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں کریں گے، کیونکہ ابواب میں تم کو نیکسٹ میں سکھاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ابھی صرف اتنا یاد رکھیے کہ ثلاث مجرد کس کو کہتے ہیں، ثلاث مزید فی کس کو کہتے ہیں. ہاں اور مجرد جب تین وزن ہوتا ہے، جب مضارع بنتا ہے تو اس میں مطلب چینجز آتے ہیں. وہ بتایا گیا کہ فعولا ہاں فعولا کا یفعلو ہی بن سکتا ہے، فعیلا کا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعیلو بھی ہو سکتا ہے. اور فعلا یہ تھوڑا اور مزید ہے کہ اس میں یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلو بھی ہو سکتا ہے. تو فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر. ٹھیک ہے. اب یہ میں آپ کو پڑھ جاتی آپ کے سمجھنے کے لیے، لیکن اس کا ایکسپلینیشن ہم نیکسٹ اس میں کریں گے. علماء لغت نے جب ثلاثی مجرد کے تمام افعال پر غور کیا تو انہیں ماضی اور مضارع کے مندرجہ بالا 6 کمبینیشن ہی نظر آئے. پھر انہوں نے مندرجہ بالا 6 افعال کو ہی بنیاد بنا کر ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ترتیب دے دیے. پھر مزید آسانی کی خاطر ہر باب کے نام کا پہلا حرف اس کی علامت، اس کی پہچان بن گیا. یہ ہم اب یہاں تک رکھتے ہیں. اس کا یہ جو ہے نا یہ ہم کیونکہ ابھی پڑھوں گی تو تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک لیں گے انشاءاللہ. چلے اللہ مدد کرے. ہاں انشاءاللہ اور نیکسٹ تک رکھیں گے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابھی انشاءاللہ ہم آف لائن 64 پیج نمبر کا ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں آف لائن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.